ٹویٹر کے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ٹرینڈ چلایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو حضرت طلحہ زبیر کے اوپر تلوار اٹھا لیتا، حضرت معاویہ کے اوپر تلوار اٹھا لیتا. یار میں نے یہ بات کی تھی، میں نے تو بات کچھ اور کی تھی. جو تمہارا بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر تو مجھے ٹانٹ نہ کرو. میں نے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حق میں ہم ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھا لیتے اگر اس زمانے میں ہوتے. ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو ایک پیورلی علمی گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار نہ اٹھاتے؟ منکرین زکات کوئی کافر تو نہیں تھے نا. حضرت عمر تو انہیں کافر نہیں سمجھتے تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں. صرف زکات کے معاملے میں انہوں نے ایک ڈیویشن کی ہے نا. لیکن حضرت بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اور پھر ان میں سے اکثر لوگ تائب بھی ہو گئے. پیورلی علمی ڈسکشن ہو رہی تھی. اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کے مخالفین کے خلاف، اور خلفائے راشدین کا ساتھ دینا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جب جنگ ہوگی تو آپ تلوار بھی اٹھائیں گے. اس میں کون سی گستاخی والا معاملہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر رہے تھے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر؟ اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نے ہمیں بتایا تھا، جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی اسلام کہہ رہے ہیں جب اختلاف ہونا تو خلفائے راشدین کا ساتھ دینا. تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو. خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میرے بعد خلافت اعلی من حاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور 6 میں بھی 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 5-6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ خلیفہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نہیں قصاص عثمان تھا، قصاص عثمان تھا تو خلیفہ تو مانتے نا. تو حضرت سفینہ نے فرمایا بنو زرقا، بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ وہ بدبودار چیز ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. کس کی؟ بنو امیہ کی حکومت. اور مسند احمد میں تو حدیث ہے خلافت اعلی من حاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، یعنی اپنے مخالفین کو وہ کاٹے گی. یہ کہتے ہیں یہ تو یزید اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے. اب تو خیر یزید سے اس لیے دستبردار ہوئے ہیں کہ ان کو مامو بچاؤ مہم کے اوپر کام کرنا پڑ گیا، ورنہ یزید سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. ہم بھی دستبردار ہو گئے ہیں یزید سے. ہم کہتے ہیں پیچھے ٹرو، یزید والا معاملہ چھوڑ دو، وہ چھوٹی چیز ہے. نبی اسلام نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس میں پھر وہ آگے سے تابعی پوچھتا ہے کہ اگر خلفائے راشدین یہ 4 ہیں، خلافت 30 سال ہے، تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں. یہ مسند ابی داؤد طیالسی میں اسی سند پہ حدیث آگے یہ الفاظ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی یزید کو پہلا بادشاہ نہیں کہا انہوں نے، حضرت معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صحابیت اپنی جگہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتے. ذاتی دشمنی نہیں. خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام پہ، اور صحابہ کرام کی تو یار 3 بندیاں نو صحابہ کرام بناتا جے. 3 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو توبہ کر لی اپنے اس عمل سے. حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا. مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے، حضرت معاویہ کا، عمرو بن عاص کا، مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے، لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ماننے والے، مرتد، سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی تو زمانے میں آئی نہیں تھے, بلوائی, ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں, اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے, عبد الرحمن بن عدیس اور باقی صحابہ. پولیٹیکل اختلاف تھا. بلوائی یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کرنے والے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, ان کا آپس کا اختلاف تھا. واہ, نال یہ حدیث بھول گئے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب بھی بولو نا, چوتھے خلیفہ کے مخالفین, خارجی, ناسبی, یہ الفاظ استعمال کرو نا. خارجی تو کر لیں گے, باقی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے. بھائی جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے. حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے, نفرت آ گئی ہے, وہ نکال دے گا. یہ میرے طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا, اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے جب ہی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے. لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے ہی بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے. بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. انہوں نے فرمایا کہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ ڈاکٹر صاحب تو پتہ ہی نہیں, تو دیوبندیاں سے ٹائی چڑھے رہے ہو پوری زندگی. ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر. انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. دیکھو ذرا, ایسا لفظ کہ بچ دیں فتوے سے, یعنی تو ان کو سنبھال لے. یہ جب یہودیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود, تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے. سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ. سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار, تباہ و برباد کر, یہ وہ والا سنبھالنا ہے. لو سنو, میں بھی استعمال کرتا ہوں نا, یہ لو میری دلیل سنبھالو. قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. اچھا اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا. نہ, آگے پڑھ, آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا, اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے لہذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد. دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے, ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں. جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں. اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے, اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی, یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی اسکالر آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے. 340 ہجری میں وہ فوت ہوئے. امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری, انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا, اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے ہیں, اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں. اب امام حنیفہ کو کسی نے مات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے ہیں, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے, انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام ہے, ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ کے اوپر یہ چیز مفتی عبد الواحد قریشی سے پوچھی, وہ پھر واٹس ایپ لیک بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اسے اتنا غصہ آیا وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کتابیں آپ چھاپ رہے ہو تو فتویٰ دو نا ان مولویوں کے اوپر جو اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں, اگر یہ غلط بات ہے تو
इंजीनियर साहब के ऊपर तो इल्जाम लगाते हो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, असल बात ये है कि ये जो किताब है ना, ये मिर्ज़ा साहब ने प्रिंट नहीं किया, पहले तो ये बात है सर जी। दूसरी ये बात है कि इस किताब से जो प्रिंट कर रहे हैं, जो इसको सेल कर रहे हैं, जो इस किताब से पैसे कमा रहे हैं, वो भी मिर्ज़ा साहब के पास पैसे नहीं आ रहे, वो भी अहनाफ ले रहे हैं। ठीक है, आप इस अपनी वीडियो में कहें कि इस किताब छापने वाले, किताब को जो ये इसको सेल करके पैसे ले रहे हैं, जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, ये सारे के सारे राज़ी हैं, इन्होंने इमाम अबू हनीफा पर झूठ बांधा है। तो ये आप वीडियो में बात करें। इस तरह वॉइस से क्या होता है? यही तो बातें आप कर रहे हैं ना, इसकी मौलवी से हमारा क्या वास्ता? इसी मौलवी के बारे में आप बात करें मीडिया पे तो हम आपको मानेंगे, बाकी आप बहादुर हैं, बाकी आप दिलेर हैं। तो मुफ्ती साहब इस तरह बात ना किया करिए। तो आप कहानी करवाएं अपने आपको कि ऊपर से इस बंदे को माना हुआ है और नीचे पब्लिक को कहानी करवा रहे हैं कि हमारे इस बंदे से वास्ते ही नहीं। किताब आप लोग छाप रहे हैं, तर्जमे आप लोग कर रहे हैं इस किताब के, और इस किताब की प्रिंट करके इसको शेयर करके पैसे भी ले रहे हैं। तो ये तो दुगली पॉलिसी हुई ना कि बाहर से पैसे कमाओ, इस किताब को अपना किताब मानो, और अंदर से कह दो इस किताब से हमारा वास्ते नहीं है। तो ये कहानी करवाना बंद करें। मुफ्ती साहब, ये जो जुमले आपने वॉइस करके इस भाई को भेजे ना, यही जुमले आप हमें बताएं वीडियो में कि मेरा इस किताब लिखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं, और जो इस किताब को जिसने लिखा वो राज़ी, उसके बाद जिसने ये किताब लिखा और जिसने इमाम अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब किया वो यानी बदगुमान शख्स। ये अल्फाज आप इस्तेमाल करें जो आप मिर्ज़ा साहब के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, वही अल्फाज आप इस मौलवी के बारे में इस्तेमाल करें वीडियो में, तो फिर हम देखते हैं कि आपका क्या असर करते हैं उलमाए देवबंद। ठीक है बेटा, इन्हें कहो ज़्यादा बक करने की जरूरत नहीं है, बात करनी है तो इमाम हनीफा साबित करो। अनाफ में भी तुम्हारी तरह के दो नंबर होंगे ना, किसी ने छापी है, किसी ने कमाया, किसी ने नहीं कमाया, क्या किया क्या नहीं किया, वो जानो और तुम जानो। हमसे बात करनी है, हमारे इमाम का नाम लेना, तो हमारे इमाम की किताब दिखाओ, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाम। अगर हमारे इमाम की डायरेक्ट किताब नहीं है या उसके शागिर्द की नहीं है, तो फिर अपने अब्बा को अपने जेब में रखो। तो आप यही बात है ना उगल दें अपनी वीडियो में, तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपके उलमाए देवबंद इस बात का जवाब देंगे किताब साबित है या नहीं। और सर जी ये तो छोटी बात है, इससे आप आगे जाए। मुल्ला अली कारी के फतवाजात मौजूद हैं, बदरुद्दीन आइनी एनफी के फतवाजात मौजूद हैं। किस किस से आप जान छुड़ाएंगे मुफ्ती साहब? आप सबको कहेंगे कि ये चीज़ें बनी हुई हैं एंड आपने दो नंबर बातें की हैं। तो मेरे भाई ये कोई इल्मी बात नहीं है, ये अपने आवाम को कोई और कहानी करवानी है और दूसरों के सामने कोई और रवैया रखना है। तो अब आवाम लिख पढ़ चुकी है मुफ्ती साहब, इसका ये कहानी आपका नहीं चलेगी। आप ये नहीं जो जुमला बयान किया कि ये किताब साबित नहीं है, दो नंबर है, तो यही आप कैमरे में ये बात उगल दें तो हम कहेंगे चले ठीक है आप मुफ्ती साहब आप ठीक है, हम इससे रुजू करते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, बक करते हैं चूहे के और बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बन के अंदर जाता है। ये देखो बाहर निकल, शर्म नहीं आती इन बेगैरत इंसानों को, बेहया को। उस मिर्जे को बिल में छुपा के बिठाया हुआ है, उसमें गैरत नाम की कोई चीज है तो वो आए ना उलमा के सामने। तो ये इनका तरीका वारदात है, सिर्फ मुझे वनरेबल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है मैंने तो इल्मी दलाइल के अंदर मुकाबला करना है और बिल्कुल किसी को कोई क्लीन चिट नहीं देनी। जो ज्यादती करेगा वो जवाब लेगा और नकद लेगा, उधार नहीं है। हाँ, मैंने आखिरत के दिन के लिए नहीं रखी हुई ये चीजें, ये दुनिया में ही तय करूंगा आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आज तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि उम्मत आज जो खिलाफत के ऊपर बात करते हैं बताते क्यों नहीं है कि खिलाफत तोड़ी किस बंदे ने, खिलाफत की पीठ में छुरा किसने घोंपा है। तरीके खिलाफत चला सकते हैं, वो इसलिए नहीं करेंगे कि अल्लाह माफी दे आपा अपने कार खोरा निकल आएगा, इसलिए नहीं बात करते। और वो बड़े भाई इनके इब्तिसाम साहब कहते हैं जी इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो ये कहें कि मैं उस जमाने में होता ना तो मैं सुलह करवा देता। तू भी सुलह करा देता ना हजरत उस्मान और बलवाइया के दरमियान। लो सामो, उधर क्यों नहीं बोलते हो कि सुलह करवा देता मैं हजरत अबू बकर और मुनकरीन ज़कात के दरमियान। कितनी इनको बुरी लगेगी ये बात, लगती है ना बुरी। सुलह करवा देता, सुलह करवा देता। और सूरह अल हुजरात में आया कि मुसलमानों का अगर कोई गिरोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो। कुरान भी तुम्हें हमने पढ़ाना है। और सूरत निसा में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने हाकिम की। तो हाकिम वक्त की इताअत यही है कि उसके साथ मिलकर उसके मुखालिफिन के ऊपर आपने तलवार उठानी है। जब वो तलवार उठाने का कहेगा सुलह करवा देता। कुरान भी नहीं पढ़िया, हदीस भी नहीं पढ़ी, गल्ला सुनो इन्हां दियां। वो जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब दो मुसलमान आपस में लड़े तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि हजरत अली और उनके मुखालिफी दोनों जहन्नम गए? नाउज़ बिल्लाह। भौंको ना, जो भौंकना है निकालो ना इसमें से। इस हदीस को लेकर वो कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जंग से पीछे हट गए थे इसी वजह से। भाई उनकी इज्तिहादी गलती है, हजरत उसामा बिन ज़ैद की इज्तिहादी गलती है, उन्हें हजरत अली का साथ देना चाहिए था। लेकिन इसका यह कतन मकसद नहीं है कि यह हदीस फिट की जाए हजरत अली और उनके मुखालिफिन के ऊपर। यह वो लड़ाई है जो जाती बुनियाद पे हो कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, जदाद के झगड़े के ऊपर, किसी फिरका वाराना इख्तलाफ के ऊपर कत्ल कर दे, वो जहन्नमी है। लेकिन जब खलीफा वक्त बागियों को कुचलता है तो खलीफा वक्त कहां से जन्मी हो गया भाई? बात ही कुछ और थी और ये पकड़ के हदीस को उठा के कहां से कहां लगा देते हैं। खलीफा वक्त के लिए वो फिर आयत है सूरतुल हुजुरात वाली के मुसलमानों का गिरोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करना है। और देख लें जो लोग उस वक्त न्यूट्रल हो गए थे ना, अब्दुल्ला इब्न उमर, उनको भी आखिरी वक्त में पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ है। उसी बनु उमैया के हाथों वो लोग कत्ल हुए हैं।
عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا، اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے، آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو، البتہ ایک چیز مجھ سے بھی سینڈل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ، یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے، باغی گروہ صفین والے، ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو، جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ.